امیر المؤمنین یا شاہ مردان یا شاہ مردان یا شاہ مردان دل ناشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے معزز اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب دلائل الامامہ میں حضرت جواد الائمہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن مجتبی اور سلمان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی ارد گرد جمع ہو گئے۔ اچانک ایک مرد بڑی خوبصورت شکل کے ساتھ وہاں داخل ہوا اور آپ علیہ السلام کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ پھر عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے جواب دے دیے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ لوگوں نے آپ کے علاوہ دوسرے کا انتخاب کر کے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو بخشا نہیں جائے گا اور دنیا و آخرت میں ہلاک ہو جائے گا، اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ میں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو تیرا دل چاہتا ہے پوچھو۔ تو اس نے عرض کیا، اخبرنی یا امیر المومنین عن الرجل اذا انام این تذهب روحه، کہ مجھے بتائیں کہ آدمی کی نیند کے وقت روح کہاں جاتی ہے۔ وعن الرجل کیف یذکر وینسا، اور کس طرح آدمی ایک مطلب کو یاد رکھتا ہے اور کسی مطلب کو بھول جاتا ہے۔ وعن الرجل کیف یشبہ ولدہ الاعمام والاخوال، اور کس طرح آدمی کا بچہ اپنے ددیال اور ننیال والوں کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ جب اس شخص کے سوالات مکمل ہو گئے تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اے ابو محمد، تو اس شخص کے سوالات کے جواب دے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کی روح ہوا میں اور ہوا فضا میں لٹک جاتی ہے اس وقت تک کہ یہ شخص اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے حرکت دے۔ پس اگر خدا تعالیٰ اس روح کو صاحب روح کی طرف لوٹنے کی اجازت دے دے تو روح ہوا کو اور ہوا فضا کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور آخر کار روح واپس لوٹ آتی ہے اور صاحب روح کے بدن میں چلی جاتی ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ روح کو لوٹنے کی اجازت نہ دے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، یعنی فضا ہوا کو اور ہوا روح کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور قبر سے نکلنے کے وقت تک روح صاحب روح کے بدن کی طرف واپس نہیں آتی۔ اور تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان کسی چیز کو یاد کیسے رکھ سکتا ہے اور بھول کیسے جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا دل ایک طرف میں ہے اور اس پر ایک پردہ ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ کسی مطلب کو یاد میں لائے تو ایک مکمل درود محمد و آل محمد علیہ السلام پر بھیجتا ہے تو وہ پردہ جو دل پر ہوتا ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اس طرح دل کھل جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے اور وہ شخص جس چیز کو بھول گیا ہوتا ہے اسے یاد آ جاتی ہے۔ اور اگر محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود نہ بھیجے یا ناقص درود بھیجے، یعنی آل محمد کو درود میں ذکر نہ کرے تو دل پر جو پردہ ہے وہ ایک طرف نہیں اٹھتا، تو نتیجتاً دل اسی طرح تاریک رہتا ہے اور وہ مطلب بھولا رہتا ہے۔ تیرے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اگر اس کا دل مطمئن پرسکون اور بدن میں کوئی لرزہ اور اضطراب نہ ہو تو نطفہ رحم میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے برخلاف آدمی کا دل مطمئن نہ ہو، اس کی رگیں پرسکون نہ ہو، اس کا بدن کسی خوف یا وحشت یا کسی اور وجہ سے کانپنے لگے اور مضطرب ہو جائے تو نطفہ بھی کانپ جاتا ہے اور کسی نہ کسی رگ پر جا گرتا ہے۔ اگر ددیال والی رگوں پر جا گرے تو بچہ اپنے چچاؤں وغیرہ کی شکل پر جاتا ہے، اور اگر نطفہ ننھیال والی رگوں پر جا گرے
تو بچہ اپنے ماموں کی شکل پر جاتا ہے۔ سوال کرنے والے شخص نے جب اپنے سوالوں کے جواب سنے تو عرض کرنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ہمیشہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا نے اپنے بعد آپ کو وصیت کی، اور آپ ان کے جانشین اور وصی ہیں، اور ان کی روشن دلیلوں کو واضح کرتے ہیں۔ سلام ہو میرے مولا و آقا امام علی علیہ السلام پر۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو نیچے دیے گئے لال بٹن سبسکرائب کو ضرور دبائیں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ روزمرہ کی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ثواب کی خاطر اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔